بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن اسلام ابو جہل نے دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی بہت کوشش کی، مگر اللہ عز و جل نے اس کی ہر چال ناکام بنا دی، اور اللہ عز و جل کا دین دن دگنی اور رات چگنی ترقی پاتا رہا، اور اللہ عز و جل کے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوری عرب دنیا میں روشن ہوتا گیا۔ ابو جہل کا ایک یمنی دوست تھا جس کا نام حبیب بن مالک تھا۔ یمن سے تعلق کی وجہ سے اسے حبیب یمنی کہا جاتا تھا۔ یہ پہلوان بھی تھا اور اپنے قبیلے کا سردار بھی تھا۔ ابو جہل نے ایک دن اپنے یمنی دوست حبیب یمنی کو پیغام بھیجا کہ اس پر ایک مشکل آن پڑی ہے اور تم نے ہمیں پوچھا بھی نہیں۔ حبیب یمنی فوراً چلا آیا اور ابو جہل سے پوچھا، کون سی مشکل تم پر آن پڑی ہے؟ ابو جہل کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس سے بڑی مشکل اور کون سی ہو سکتی ہے؟ حبیب یمنی نے کہا، تم سرداران قریش کا جلسہ کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اجلاس میں بلاؤ، پھر میں وہاں ان سے کچھ سوالات کروں گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اجلاس میں تشریف لے گئے۔ اس رات چاند کی 14ویں تھی اور چاند اپنے پورے جوبن پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کچھ دیر پہلے ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، دیکھو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو کوئی شخص بھی ان کا استقبال میں کھڑا نہ ہو، یعنی کوئی شخص ان کی عزت افزائی نہ کرے۔ سب نے ابو جہل کی بات پر لبیک کہا، اور پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اجلاس میں تشریف لائے تو سب سے پہلے ابو جہل اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کو دیکھ کر تمام سرداران قریش اور دوسرے مہمان حضرات بھی اپنی اپنی جگہوں پر احتراماً کھڑے ہوئے۔ پھر جب اجلاس برخاست ہوا تو سب لوگوں نے ابو جہل سے کہا، تم نے ہمیں کھڑا ہونے سے منع کیا تھا اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کھڑا ہو گیا، کیوں؟ ابو جہل کہنے لگا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میرا ان کے احترام میں کھڑا ہونے کا کوئی ارادہ نہ تھا، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ ہستی ضرور اللہ عز و جل کی جانب سے مبعوث کی گئی ہے۔ حبیب بن مالک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات کی کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں۔ حبیب بن مالک نے عرض کیا، اللہ عز و جل نے اپنے تمام رسولوں کو معجزات عطا فرمائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ اللہ عز و جل کے فضل سے غیب جاننے والے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حبیب تجھے کیا چاہیے؟ حبیب بن مالک نے دل میں کہا، اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو ان سے دو باتوں کا مطالبہ کرتا ہوں، ایک ظاہر اور دوسری باطنی رکھوں گا، اور اللہ کے نبی دل کی بات کو بھی بوجھ لیتے ہیں۔ حبیب بن مالک کی ایک بیٹی تھی جو پیدائشی اپاہج تھی اور صرف لیٹی رہتی تھی اور ہل جل نہ سکتی تھی۔ حبیب بن مالک نے دل میں یہ بات رکھی، میں اپنی بیٹی والی بات باطن میں رکھوں گا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو جان جائیں گے۔ حبیب بن مالک تھوڑی دیر سوچ میں پڑ گیا تو تمام سرداران قریش اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگے کہ دیکھیں حبیب بن مالک کیا مطالبہ کرتا ہے۔ حبیب بن مالک نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، میرا ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب لوگ میرے ساتھ صفا پہاڑ پر چلیں۔ حبیب بن مالک تمام لوگوں کو ساتھ لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صفا پہاڑ پر آ گیا۔ وہاں کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور ان دونوں ٹکڑوں میں اتنا فاصلہ ہو گیا کہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف ہو گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد حبیب بن مالک کہنے لگا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوبارہ جوڑ دیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انگلی سے اشارہ کیا تو دونوں ٹکڑے مل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حبیب تمہارا دوسرا مطالبہ کیا ہے؟ وہ تو پہلا معجزہ دیکھ کر
دل میں ایمان لانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود معلوم کر لیں کہ میرے دل میں کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری ایک بیٹی ہے جو پیدائشی اپاہج ہے اور تو چاہتا ہے کہ اسے شفا ہو جائے، تو گھر جا کر دیکھ اسے شفا ہو گئی ہے، تجھے کس نے پڑھایا ہے؟ وہ کہنے لگی، ابا جان، جس پاک ہستی کے پاس آپ گئے تھے وہ یہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے میرے جسم پر اپنا دست مبارک پھیرا تو مجھے مکمل شفا ہو گئی اور مجھے کلمہ بھی پڑھایا۔ حبیب بن مالک نے پوچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت یہاں تشریف لائے تھے؟ تو حبیب بن مالک کی بیٹی نے جو وقت بتلایا، اس وقت حبیب بن مالک صفا پہاڑ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا تھا۔ روایات میں آتا ہے، مشرکین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کی دلیل مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی دلیل اور صداقت کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میں اس موقع پر موجود تھا اور میں نے شق قمر کا معجزہ اپنی آنکھوں سے خود دیکھا، اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر تھا اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے نیچے دکھائی دیتا تھا، اور کفار نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور اس موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم گواہ ہو جاؤ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔